دوست نے مجھے خبر بتائی، میں نے ابھی سے پہلے نہیں دیکھا تھا، کہ مملکہ سعودی عربیہ نے حکم دیا ہے علماء کو کہ کل کے خطبہ جمعہ میں تبلیغی جماعت کی گمراہیاں، ان کے افکار اور ان کی وہ انحرافات اور خطرات بتائیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو انہوں نے عبارت اس میں پیش کی ہے۔ ابھی تفصیل تحقیق ہمیں نہیں ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جو فوٹو چھاپا ہے ان کے خط کا، اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے، اس قسم کا مفہوم۔ اس پر بڑا واویلا مچ رہا ہے۔ بتایا ہمارے دوست نے کہ رد عمل اور عمل جاری ہے، غصہ گرمی جاری ہے۔ یہ الگ بحث ہے، ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ عالمی پس منظر میں، منظرنامے میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کچھ ہے۔ لیکن اگر دینی نقطہ نظر سے عمومی سطح پر دیکھا جائے، یہ چیزیں بہت پہلے مسلم حکومتوں کو کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، ہمارے یہاں سادی، اس میں ایک جملہ بار بار اخبار والے نے لکھا ہے جس پر مجھے شدید اعتراض ہے، کہ خاموشی سے دین کا کام کرنے والا گروہ، خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ حیدرآباد گئے تھے، ہاں، یہی دعوتی دینی کام پہ۔ وہاں لوگوں نے بتایا حیدرآباد سے قریب کا کوئی مقام، میں نام بھول گیا، وہ تیلگو زبان کے الفاظ کا جیسا ہے، اس مقام پر تبلیغی جماعت والوں نے، جماعت اہل حدیث کی ایک مسجد کو، جو مسجد تھی آلریڈی مکمل، اسے توڑ کر زمین بوس کر دیا، ختم کر دیا۔ آج سے 1.5-2-2.5 سال پہلے، کچھ مدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، آندھرا پردیش میں نلور جاگے کے مقام پر تبلیغی جماعت والوں نے اہل حدیث مسجد کو توڑ دیا اور پولیس اور سارے لوگوں سے مل گئے تھے۔ یہ خبر آن ریکارڈ نہیں ہے۔ پونا کا ایک اہل حدیث نوجوان جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا، غریب بچہ تھا، ایک روز تبلیغی جماعت کے لوگ آئے، آن ریکارڈ نہیں ہے، سارے پونا کے ہمارے اخوان جانتے ہیں، لیکن میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اس پہ اعتراض کرے، سوال کرے، کیس کی دھمکی دے، کیا کرے۔ ان کو رات میں 11 بجے بلایا گیا کہ آئیے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ اس وقت تبلیغی جماعت اہل حدیث پہ بڑے نالاں تھے وہاں یروڈا میں، اور وہاں اس وقت اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے ڈرتے تھے۔ ان کو رات میں 11 بجے بلا کر لے گئے اور آج تک وہ واپس نہیں آئے۔ کئی سالوں پرانی بات ہے، آج تک واپس نہیں آئے۔ خاموشی سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ 2 مسجدیں گرا دی، بلکہ واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں نے تصویر ڈالی تھی کہ ایک طرف بابری مسجد کو گرانے والے، ایک طرف یہ آندھرا پردیش میں اہل حدیث مسجد کو گرانے والے۔ یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ کون ہیں؟ حیرت ہوتی ہے مجھے، اور ہم لوگوں کا یہ بار بار کا تجربہ ہے۔ کئی مقامات پر ہم مسجد کی تعمیر کرنے گئے، جلگاؤں میں ایک مفتی بولتا ہے کہ ہندوؤں کا مندر چلے گا، اہل حدیث مسجد نہیں چلے گی، بننے نہیں دیں گے۔ جلگاؤں، مالیگاؤں شہر میں، جعفر نگر میں جب ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ مسجد بنانے کے لیے کوشش کی، تو راتوں رات جس جگہ پر اہل حدیث مسجد تھی وہاں سامنے محمد مسجد جو موجود ہے، جا کے دیکھیے گا، لوگ بھول جائیں گے، اور کل کے لوگ جو بیان کریں گے تو لوگ مانیں گے نہیں۔ میں آج بول رہا ہوں، اس واقعے سے متعلق سارے افراد تقریباً زندہ ہیں، موجود ہیں دونوں طرف کے۔ خود احناف میں کئی اچھے عوام اور لوگوں نے خود احناف کے لوگوں پر اعتراض کیا کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہو، جب پتہ ہے کہ اہل حدیث لوگ یہاں مسجد بنانا چاہ رہے تو آپ کیوں بنا رہے ہو؟ وہ بھی زندہ ہیں ابھی، ایسے بہت سارے لوگ، یہ خاموشی سے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا کیا چالاکیاں، چالبازیاں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپس میں اختلاف و انتشار کو ہوا دی جائے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سعودی حکومت کے اس فیصلے سے انتشار پھیلے گا۔ کتنا انتشار پھیلے گا؟ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہے، بغض و عناد جھگڑے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ قوم کب علم حاصل کرے گی اور یہ جانے گی کہ اختلاف اور انتشار کی اصل وجہ مسلمانوں کے اندر پائے جانے والا شرک اور بدعات ہے، اور جو شرک اور بدعات کو اختیار کرتا ہے وہ سنت پر چلنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ عمومی بات ہے، ہر دور میں، اور علماء سلف خلف بڑے بڑے کبار علماء نے لکھا ہے، بدعتیوں کی پہچان ہے کہ اہل حدیث کو سے بغض رکھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، برے القاب سے نوازتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا غنیۃ الطالبین میں، اور ایسے کتنے آپ کو حوالے ملیں گے، اور ہمیشہ برے القاب سے پکارتے ہیں۔ جب بھی ان کو طاقت ملتی ہے اہل حق پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، مسجد بنانے سے روکتے ہیں، اپنی مسجدوں سے بھگاتے ہیں، اپنی بدعات و خرافات کو بالجبر اور نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسجدوں میں کتنی جگہ بورڈ لگے ہیں کہ بغیر ٹوپی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ شریعت نے جو پابندی نہیں عائد کی، آپ پابندی لگاتے ہو، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہو۔ خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ خیر، اس پر تو گفتگو ہوگی، ما لہو اور ما علیہ، یہ خبر کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کی بنیاد اور پس منظر کیا ہے۔ ہاں، جو لوگ صرف
منفی پہلو پیش کرتے ہیں خبروں کے، وہ تمام پس منظر کو دیکھ کر کسی چیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے. ہاں ہمارے یہاں جیسا ماحول ہے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ہاں اور یہ چیز جو ہے مسلمانوں میں بہت ساری خرابیاں پیدا کرتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اچھوں کے دشمن بن جاتے ہیں، بروں کا ساتھ دیتے ہیں. پورے ملک میں ہم لوگوں کے جو پروگرام چل رہے ہیں، یہ ساری پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ صحیح منہج اور حق پر ہیں ان سے نفرت دلائی جاتی ہے، مسلمانوں کو ہی پہلے ان کا مخالف بنایا جاتا ہے. سعودی عرب میں یہ تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو گیا، وہ سینما ہال بن گیا، یہ ہو گیا، وہ اچھا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے جانے دیجیے. وہاں بنا تو پورا شور ہنگامہ ہے، مکہ مدینہ میں نہیں بنا یہ طے ہے، لیکن ایک بڑے عالم تقی عثمانی صاحب نے بیان دے دیا بغیر تحقیق کے. کوئی ان سے پوچھے جا کہ آپ نے ایسے کیسے بیان دیا، ان کو بیان بدنام کرے کوئی کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں ایک حکومت کے خلاف غلط خبر دے کر. کوئی نہیں بول رہا ہے. یہی ہوتا ہے جیسے غیر مسلموں کے یہاں سے مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، ہندو، عیسائی، یہودی فلسطین میں بابری مسجد کو توڑنے میں یہ چھیڑ چھاڑ کریں، مسلمان جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ چھیڑ چھاڑ کریں، اور بعد میں یہ کہیں کہ مسلمان پھر آتنکوادی، شدت پسند. مسلمان کو اس کا اپنے عبادت گاہ میں یا اپنے مقام پر عمل کرنے سے روکے رکاوٹ ڈالے، اور پھر الزام انہی پر. یہی کام اہل حق کے خلاف اہل بدعت کرتے ہیں. برائیاں کریں گے، مخالفتیں کریں گے، روک لگائیں گے، اور اگر ادھر سے کچھ ہوتا ہے تو شور ہنگامہ کہ دیکھو انتشار پھیلا رہے ہیں. بدعت کے خلاف بولنے پر پابندی اور بدعت کے پھیلانے پر کوئی پابندی نہیں. محرم الحرام کی تعزیہ داری، ربیع الاول کا یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد شور ہنگامے کے ساتھ جو ہے نعت خوانی، شرکیہ کلام کا بالمجاہرہ اظہار. یہاں بولے تو ڈر لگے گا، بولے تو انتشار. اور اس ذریعے سے آپ کو ہم کو یہ خیال ہی نہیں کہ شرکیہ کلام ہمارا بچہ اگر روز فجر بعد سنے گا تو شرکیہ کلام کہے گا. جیسے ہاں بہت سارے ہمارے اہل سنت کے بچے شیعوں کے بیچ رہتے رہتے علی کا پہلا نمبر بولنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کا عقیدہ ہے شیعہ اور رافضیوں کا. بہت سے لوگ ہندوؤں کے بیچ رہتے رہتے ہندوؤں کی زبان بولنے لگتے ہیں، گنپتی بپا والی نعرے لگاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے یہی سنتے ہیں. ایسے ہی اہل بدعت کے بیچ میں رہ کر ہمارے بچے بدعت کرتے ہیں. اور جہاں حق کی آواز بلند کر کے آپ نے بدعت کا رد کیا تو جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، ہاں سحری کی اخبارات، یہ دیکھو انتشار پھیلا رہے ہیں. انتشار آپ نے پھیلایا ہے شرک اور بدعت سے. تو جو شرک اور بدعت کا رد کر رہا ہے وہ انتشار کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے. فی نفس ہی اس کا سیاسی منظر نامے میں کیا ہوتا ہے ابھی ایک دوسری بحث ہے، لیکن بدعت اور بدعت کے لوگوں، بدعتی لوگوں کو ظاہر کرنا، لوگوں کو متنبہ کرنا شریعت کا فریضہ ہے. میرے بھائیو سن لیجیے، سعودی حکومت نے جو کیا ہے نا کہ غلط کو غلط بتاؤ، گمراہیوں کو ظاہر کرو، لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں تو بیان کرو. یہ تبلیغی جماعت کا معاملہ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ تصوف کے حوالے سے جو ان کے واقعات بیان کیے گئے، وحدت الوجود کا، شرک اور کفر پھیلا رہے ہیں. ایک بزرگ ایسے تھے، یہاں بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے، ان کے اوپر شریعت نہیں ہے، رسول کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ سے سن لیں گے. اس قسم کے واقعات میں نتیجے کے طور پر بیان کرتے ہیں جو صریح شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں، رسول کی بے عزتی کی باتیں ہیں. ان کے تبلیغی نصاب میں موجود ہے ایسے واقعات. اب اسے ہم بیان کریں تو انتشار، ناراضگی، غلط کام. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں. اگر کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، اور میں اگر کہہ رہا ہوں یا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، یہ دشمنی نہیں ہے، دوستی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا پورے مکہ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ، کہ شرک اور کفر سے نکل جاؤ، کمر پکڑ پکڑ کے میں تمہیں روک رہا ہوں. کفار مکہ نے، سرداران قریش نے اپنا دشمن سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تھے؟ رحمت للعالمین تھے. ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ یہ شرک اور کفر ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت، تبلیغی نصاب میں بہت ساری خامیاں ہیں، تو یہ سعودی حکومت نے جو کیا ہے یہ پہلے آدمی نہیں ہے. خود دیوبندی حضرات میں جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، قابل عزت، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ان کے ایسے بیانات اور ریکارڈ موجود ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں. اسی لیے اس کے بعد کے ایڈیشن میں، پہلے کے ایڈیشن کی کئی چیزیں کٹ کی گئی ہیں، اس کے باوجود بہت ساری غلطیاں ہیں. ان کے یہاں کچھ لوگوں کا یہ اصرار رہا ہے کہ اس میں تبدیلیاں کی جائے، اس کو بہتر بنایا جائے. اور اسی بنیاد پر سعودی میں جب یہ جانکاری ہوئی تو بہت سالوں سے وہاں تبلیغی نصاب پر پابندی ہے. اگر یہ جاتے بھی تھی تو ریاض الصالحین پڑھتے تھے. کیوں؟ اس وقت اعتراض نہیں کیا. علماء کرام کا اور بڑے بڑے کبار علماء کا بیان دیکھ لیجئے کہ یہ جو اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، ان کی کیا کیا گمراہیاں ہیں، کچھ آج کی نہیں ہیں. اب ایسی چیزیں موجود ہیں اور عوام صرف بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کے ارے اتنے لوگ آ گئے، اتنے جماعت، اتنا بڑی کانفرنس ہے.
ہاں واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ اتنے لائک کرنے والے ہیں، اتنے ہمارے عوام تو ایسے ہیں کہ ان بھیڑ بھاڑ کو اور لائک کرنے والوں کی تعداد پر طے کرتے ہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. یہ جہالت کی انتہا ہے. تو ایسے ماحول میں غلط کو غلط کہنا اور گمراہ کرنے والوں کی گمراہی کو بے نقاب کرنا یہ دین کا فریضہ ہے میرے بھائیو، دین کا فریضہ. یہ اہل سنت کے عقیدے میں اصول میں شامل ہے.